गुजरात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरी तैनाती फीमेल मेडिकल ऑफिसर के तौर पर हुई थी। मैं इस इलाके में नहीं आई थी। वैसे मेरा ताल्लुक़ कराची से था, लेकिन नौकरी के सिलसिले में मुझे गुजरात रहना पड़ रहा था। यहाँ पर मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं था, सो मेरा ज़्यादातर ध्यान मेरी ड्यूटी पर ही रहता था। मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलती तो मैं परेशान नहीं होती थी, बल्कि खुश होकर हर काम करती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे शोबे के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी जिसमें ख़ुद को मसरूफ़ रख सकती। इस रात भी मैं अपनी नाइट ड्यूटी पर ही थी कि जब मुझे बाहर से वार्ड की गैलरी में किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। रातों को जागने वाले अक्सर लोग ऐसे ही वहम करते रहते हैं। मैं वार्ड के राउंड पर जा रही थी। अब बाहर निकलते हुए भी मुझे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। रात के इस पहर जानवर की आवाज़ अस्पताल में कैसे आ गई? यहाँ तो इंसानों को मुश्किल से दाखिला मिलता है। ये सोचकर मुझे डर भी लग रहा था। फिर मुझे साथ ही अस्पताल के चौकीदार की भी आवाज़ आई थी। ये अफजल चाचा था जो किसी जानवर को हाँक रहा था। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये कोई जीन भूत का मामला है, वरना अफजल चाचा जानवर को अंदर क्यों लेके आएगा, जबकि वो तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मगर मुझे वार्ड में जाना ही था क्योंकि बहुत सी मरीज़ाएँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं हिम्मत जुटाकर बाहर निकली तो वाकई मुझे अफजल चाचा दिखाई दिए। वो भी वार्ड की तरफ ही जा रहे थे, मगर उनके साथ खड़ी मखलूक देख कर मैं तो हैरान व परेशान हो गई। अफजल चचा के साथ एक सफ़ेद रंग का घोड़ा था जिसे वो हाँक रहे थे। अफजल चचा, मैंने इन्हें आवाज़ दी तो वो पीछे पलटे नहीं बल्कि आगे ही चलते गए। मुझे हैरत होने लगी। मैंने इनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वार्ड के दरवाजे पर जाकर उन्होंने एक और लड़के को बुलाया। तब मेरी आंखें उनसे चार हुईं। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने इनसे दरियाफ़्त किया कि ये इस घोड़े को कहाँ ले कर जा रहे हैं। अफजल चचा ने लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस घोड़े को औरतों के वार्ड में ले जाकर बांध दूं। अफजल चचा, आप पागल तो नहीं हो गए? आपका दिमाग तो नहीं चल गया? अस्पताल के वार्ड में आप एक जानवर को बांधेंगे तो मरीज़ों की सफाई का ख्याल कौन रखेगा? आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। और ये घोड़ा किसका है, कहाँ से आया है, आप इसे वार्ड में क्यों लेकर आ रहे हैं? मेरा गुस्सा देखकर बाकी भी दो तीन हाउस ऑफिसर मेरे साथ आकर खड़े हो गए थे। अफजल, हाँ बताओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो वार्ड में गंदगी फैला देगा। क्या इसके बांधने के लिए आपको कोई और जगह नहीं मिली? बाकियों ने भी अफजल चचा से यही सवाल किया, मगर वो बदस्तूर घोड़े को अंदर ले जाने पर बाज़िद थे और वो कोई वजह भी नहीं बता रहे थे कि इस घोड़े को अंदर वार्ड में क्यों लेकर जा रहे हैं। तभी मैंने इनसे कहा कि अगर आप यहाँ रुके नहीं तो हमें ज़बरदस्ती पुलिस बुलाना पड़ेगी। तब अफजल चचा ने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया। कहने लगे कि मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, मुझे HOD ने आर्डर दिया है, तभी बस वो आर्डर पूरा करने के लिए ये घोड़ा यहाँ लेकर आया हूँ। तुम लोग ख्वामख्वाह मेरे दुश्मन मत बनो। क्या मतलब है आपका? HOD डॉक्टर ज़फ़र साहब कैसे ये बात कह सकते हैं? वो एक पढ़े लिखे और बहुत काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने आपको इजाज़त दे दी कि आप एक वार्ड में घोड़ा लेकर जाएं। और ये घोड़ा आया कहाँ से है और किसका है? देखिए मैडम, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप HOD साहब से फ़ोन करके पूछ लें। उन्होंने मुझे यही कहा है कि मैं हर सूरत ये घोड़ा वार्ड के अंदर ही बांधूं। और रही बात इसकी गंदगी की, तो घोड़े के पखाने वाली जगह पर एक बड़ा सा थैले का बंदोबस्त हमने कर दिया है। अब जो पखाना करेगा तो वो इस थैले के अंदर जाएगा। वार्ड में गंदगी नहीं फैलेगी। सुबह फजर से पहले ही इस घोड़े को यहाँ से उठा लिया जाएगा और ये वापस अपने ठिकाने पर चला जाएगा। लेकिन अफजल चचा, इस घोड़े का यहाँ क्या काम है, आप बता सकते हैं? ख्वामख्वाह मरीज़ाएँ भी खौफज़दा होंगी। आपको तो पता है औरत का दिल कितना कमज़ोर होता है। और वो बात तो है मैडम, लेकिन इस वार्ड की सभी औरतें हामिला हैं, तो हामिला औरतों में एक अजीब सी हिम्मत और ताकत होती है। आप इस बात की फ़िक्र ना करें और HOD के हुक्म की तामील करें। अफजल चचा ये कहकर वहाँ से चला गया, जबकि हम सब ये सोचने पर मजबूर थे कि इस घोड़े को
وارڈ میں کیوں لایا گیا ہے؟ افضل چچا کے وہاں سے جانے کے بعد میں وارڈ میں گئی تو سب عورتوں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وارڈ میں گھوڑے کو کیوں لایا گیا ہے جبکہ یہاں تو اس کا کوئی کام نہیں بنتا، یہ تو بدبو کرے گا، ہم سب کہاں جائیں گی؟ 2-3 اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کی عورتوں نے باقاعدہ شور ڈال دیا۔ مجبوراً مجھے ڈاکٹر صاحب کو کال کرنا پڑی۔ ڈاکٹر ظفر اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے میرا فون اٹھاتے ہی نہایت غصے سے جواب دیا کہ تم نے مجھے رات کے اس پہر کیوں ڈسٹرب کیا ہے؟ میں نے انہیں افضل چچا والی ساری بات بتا دی۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے فوراً وہ گھوڑا وارڈ سے نکالنے کا حکم دیں گے اور افضل چچا کو بھی ڈانٹیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ گھوڑا میں نے اپنی مرضی سے وارڈ میں بھیجا ہے اور اسے نکالنے کی ہمت مت کرنا۔ مجھے تو حیرت کا ایک ایسا جھٹکا لگا تھا کہ میں بہت دیر تک یہ سوچتی رہ گئی کہ شاید ڈاکٹر ظفر کا ذہنی توازن کھو گیا ہے، وگرنہ وہ ایسی بچکانہ بات نہ کرتے۔ اب مجھے وارڈ کی عورتوں کو خود ہی سمجھانا تھا۔ مجھے ایک خاص آفیسر نے بھی یہی بات کی کہ اگر ہم مریضوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو کل تک ہمارے ہاسپٹل کا نام بدنام ہو جائے گا، اسی لیے آپ ایسا کریں کہ ان سب کو کہیں اس گھوڑے کی کوئی خاص اثرات ہیں وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ اس بات پر یقین کر لیں۔ سو میں نے ایسا ہی کیا۔ وارڈ میں سب عورتوں کو متوجہ کر کے ان سے ایک ہی بات کی کہ ہم آپ کی صحت یابی کے لیے ہی کوشاں ہیں۔ اس گھوڑے کو ہم نے بلا وجہ یہاں نہیں رکھا، یہ آپ کی صحت کے لیے ہے، آپ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک اور فریم لگوائیں گے جس میں آپ کو مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں نے اپنے اچھے رویے اور اخلاق سے ان سبھی عورتوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی اس گھوڑے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ میں نے تو انہیں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ کا بچہ بہادر ہوگا، آپ کے پیدا ہونے والے بچے پر بہت مثبت اثرات پڑیں گے، آپ اس گھوڑے سے نفرت مت کیجیے بلکہ اسے اپنا لیجیے۔ وارڈ میں موجود سبھی عورتیں مجھے اچھی نظر سے دیکھنے لگی تھی کہ ان کی نظر میں ان کی مسیحا تھی اور ان کے لیے اچھا سوچ رہی تھی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ اس گھوڑے کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کا یہاں فائدہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے آفس میں واپس گئی تو میرا دل بری طرح سے بے چین تھا، ایسا لگتا تھا بار بار کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ساری رات میں جاگتی رہی، حالانکہ ایمرجنسی میں کوئی بھی مریض نہیں تھا اور میں چاہتی تو آرام کر سکتی تھی، مگر مجھے مسلسل ایک بے چینی ستا رہی تھی۔ بالآخر صبح کے 4 بج گئے۔ میں نے جا کر افضل چچا سے کہہ دیا کہ 4 بج گئے ہیں، آپ اس گھوڑے کو باہر نکال دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وہاں پر گندگی پھیلانا شروع کر دے یا پھر بفر جائے۔ جانور ہے اور کون سا جانور، پالتو جانور ہے، ہمیں کیا پتہ، جنگلی جانور ہو، بفر جائے، ہمارے ہسپتال کا ستیہ ناش کر دے۔ افضل چچا نے کہا کہ میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر اس گھوڑے کو یہاں چھوڑ کر جانے والی عورت ابھی تک نہیں آئی۔ اب اگر میں اسے وارڈ سے نکال لیتا ہوں اور وہ میرے سنبھالنے میں نہیں آتا تو میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا کہ ہم اسے ہاسپٹل کے کسی اور دوسری جگہ پر لا کر باندھ دیتے ہیں، جب اس کی مالکن آ جائے تو آپ اسے واپس دے دیجیے گا۔ مجھے اب HOD پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا ڈاکٹر ظفر بہت احمقانہ باتیں کرنے لگے ہیں، مگر جب میں نے اس دن ڈاکٹر ظفر کو فون کیا تو وہ بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں نے ان سے گھوڑے کی بابت سوال کیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر سعدیہ، آپ اس بات کی بالکل فکر نہیں کریں، میں آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر رہا ہوں، آپ اور افضل بہت اچھے انسان ہیں، ہر بات میں میرا ساتھ دیتے ہیں اور مجھے اسی بات کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی تنخواہ میں نے 15,000 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، لیکن یہ صرف 2-3 مہینے کے لیے ہوگا۔ آپ نے میری بہت ساری باتیں مانی ہیں، اگر کوئی اور آفیسر ہوتی تو وہ مجھ سے مختلف سوالات کرتی۔ یہ 15,000 روپے میں آپ کو اپنی طرف سے دوں گا، اسے میرا بونس سمجھ لیں۔ ڈاکٹر ظفر کی خوش آمدید باتیں سن کر مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن سر ہمیں 15,000 روپے کا لالچ دے کر مانو 3-4 مہینے کے لیے خرید لیا تھا۔ اب تو فضل چاچا بھی گھوڑے کے آنے پر بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی میں ہر روز رات کے وقت گھوڑے کو اسی وارڈ میں لا کر باندھا جاتا اور پھر اسے فجر کے وقت واپس لے جایا جاتا۔ یہ ہفتے کا دن تھا جب میں
वार्ड में गई तो मुझे इस घोड़े से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी मौजूदगी में ऐसा लगता जैसे हमारे साथ कोई जिन भूत खड़ा है। ज़ाहिर है एक जंगली जानवर की मौजूदगी में आप ख़ुद को महफूज तस्वर नहीं करते। मुझे आज फिर से डॉक्टर ज़फ़र पर गुस्सा आने लगा। मैंने जाकर अफजल चचा से कह दिया कि डॉक्टर को कौन सा पता चलेगा। तुम ऐसा करो कि इस घोड़े को वार्ड से निकाल दो। जब डॉक्टर साहब पूछेंगे तो तुम भी कह देना कि हमने इसे वार्ड में ही बांधे रखा था और जो औरत इसे यहाँ छोड़ने आती है वो कौन सा हर वक्त हमें देखती रहती है। घोड़ा तो उसी का है। मुझे मुकम्मल यकीन है कि वो ज़फ़र साहब की कोई करीबी रिश्तेदार खातून होगी, तभी तो ये उल्टे सीधे काम कर रही है। पता नहीं ये कौन सा साइंसी तजर्बा होगा। मेरी बात सुनकर अफजल चचा ने हाँ में सर हिला दिया और बोले मुझे भी ये बात बहुत अजीब लग रही है और आज मैंने एक दो मरीज़ों को इस बारे में बात करते भी सुना है। वो कहती हैं कि अस्पताल वाले न जाने ऐसा क्यों करते हैं, इनके पीछे कोई कहानी होगी। अब तो सब लोग इस घोड़े के बारे में जानना चाहते हैं और बाहर भी बातें फैल रही हैं। डॉक्टर ज़फ़र को चाहिए कि इस तमाशे को जल्द अज जल्द ख़त्म करे, लेकिन खैर आप फ़िक्र नहीं करें। मुझे अफजल चचा ने ख़ुद ही तसल्ली देते हुए कहा आज या कल फिर इसका आखिरी दिन ही होगा। वो औरत दोबारा यहाँ नहीं आएगी। बल्कि मैं आपको बता दूँगा शायद आज रात इस घोड़े की इस वार्ड में आखिरी रात हो गी। ये कहकर अफजल चचा अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ हो गए और मैं भी अपने कमरे में आ गई। 2 घंटे के बाद मगरिब का वक़्त हुआ तो मुझे अफजल चचा ने पैगाम भिजवा दिया कि आज इस घोड़े की इस वार्ड में आखिरी रात है। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये कल चला जाएगा और इसके बाद दोबारा नहीं आएगा। सुबह फजर के वक़्त के बाद से आप इसे यहाँ नहीं देखेंगी। मैं खुश हुई थी कि चलो इस अनजानी मुसीबत से जान छूट जाएगी, जिस चीज़ का हमें पता ही नहीं। अब हम इसके सामने भी नहीं आया करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात थी, एक और सवाल था जो मेरे जहन में सर उठा रहा था और वो ये कि आज आखिरी दिन है, इसके बाद वो औरत भी नहीं आएगी जो इस घोड़े को यहाँ लेकर आती है और यूँ ये कहानी हमारे लिए हमेशा के लिए तजस्सुस की निशानी बनकर रह जाएगी। हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कि वो औरत अपना घोड़ा लेकर इस वार्ड में क्यों आती थी और इसे यहाँ बांधते क्यों रखती थी। ज़फ़र साहब ने इस औरत को यहाँ आने की इजाज़त क्यों दी थी। इन सब सवालों के जवाब मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। मैंने चचा अफजल से इस बात का इजहार किया तो कहने लगे आप इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। डॉक्टर ज़फ़र ने आपको और मुझे जो पैसे दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि हम लोग इस बात को दबा कर रखें। ज़ाहिर है इन्हें भी इस बात से कोई ना कोई फ़ायदा तो हासिल हो ही रहा होगा, वगरना वो इतनी अनहोनी बात की इजाज़त क्यों देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन के पास भी कोई न कोई राज होगा, लेकिन वो हमें बता नहीं रहे। मगर हमने इनसे पैसे लिए हैं, अब हम इनसे सवाल नहीं कर सकते। आप भी सवाल मत कीजिएगा। आज वैसे भी इस औरत का आखिरी दिन है, इसके बाद तो ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैंने चचा अफजल से कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज मैंने अपनी नाइट ड्यूटी से मना कर दिया क्योंकि मैं इस औरत का पीछा करना चाहती थी जो घोड़ा लेकर हमारे हॉस्पिटल के वार्ड में रुकती और फिर फजर के वक़्त वापस ले जाती। आज रात के 2 बजे ही वो आ गई। चचा अफजल जो रात भर ड्यूटी देता था उसने वार्ड बॉय की ज़िम्मेदारी लगा दी कि वार्ड से घोड़े को निकाल कर उस औरत के हवाले कर दे। मैं ये सारी बातें सुन रही थी। मैंने अपने ड्राइवर को पहले ही बुला लिया था कि आज रात किसी भी वक्त हमें निकलना पड़ सकता है। मैं बाहर आ गई। अस्पताल के दरवाजे से निकलते ही मैं चुपके से गाड़ी में बैठ गई। वो औरत जो अस्पताल के बाहर खड़ी थी वो साफ़ नज़र आ रही थी क्योंकि उसका हुलिया भी अजीब सा था और वो अपने घोड़े के इंतज़ार में थी। 2 मिनट के बाद चचा अफजल ने घोड़ा लाकर उस औरत के सामने खड़ा कर दिया। औरत ने इसे अच्छी तरह से देखा और फिर बड़ी चाबिकदस्ती से इस घोड़े के ऊपर बैठ गई। उसने घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। मैंने भी ड्राइवर से कहा कि गाड़ी इस घोड़े के पीछे लगा दो। घोड़ा जितना भी तेज़ भाग ले गाड़ी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। हम लोग घोड़े का पीछे करते गए। तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर दूर जाकर मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत घोड़े से उतर गई है। वो बूढ़ी ही लग रही थी मगर घोड़े पर सवार होकर अच्छे खासे झटके बर्दाश्त कर चुकी थी, तो इसका मतलब ये है कि वो एक मजबूत खातून थी, वगरना घुड़सवारी में बड़े बड़ों के पट्टे हिल जाते हैं। मैंने देखा था कि वो औरत अब इधर उधर देखकर आगे की तरफ चलना शुरू हो गई थी। घोड़े की लगाम उसके हाथ में थी मगर आगे जाकर जो मंजर मैंने देखा मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, हाथ मुँह ठंडे पड़ गए। मुझे यकीन नहीं
آ رہا تھا کہ ظفر صاحب اس بات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ میں نے انہیں اسی وقت فون کر دیا اور پوچھا کہ آپ نے اس گھوڑے کا وارڈ میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی تھی؟ انہوں نے روکھے پھیکے انداز میں مجھ سے بس یہی بات کی کہ انہیں اس کی اچھی خاصی رقم ملی تھی، جس کا ایک خاص حصہ وہ مجھے اور فضل کو بھی دے چکے ہیں، اسی لیے ہم دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گئی، لیکن اب ظاہر ہے اس عورت کو جو کچھ کرتے میں نے دیکھ لیا تھا، اس پر چپ رہنے میں ناانصافی اور بے وقوفی تھی، مگر میں نے یہ سوچا کہ اس سب سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا، تو ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ اب میرا ڈرائیور بھی میرا ہم راز بن چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس خطرناک کھیل سے دور رہوں گا، مگر اگلی صبح وارڈ میں گئی تو وارڈ میں مجھے بے پناہ شور سننے کو ملا تھا۔ وارڈ سے آتا شور ایک مخصوص کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شور دیکھ کر میرے دل میں دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ کہیں کچھ برا تو نہیں ہو گیا، باہر کے لوگوں کو ہمارے ہسپتال کے اندر کے معاملات کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر شازیہ آج ایک لڑکی کا کیس کر رہی تھی اور اسی وجہ سے لڑکی کی ماں بھی ہسپتال میں جمع تھی۔ سب لوگ بری طرح سے بپھرے ہوئے تھے اور ڈاکٹر شازیہ پر برس رہے تھے، بلکہ لڑکی کا باپ تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ڈاکٹر شازیہ پر کیس کریں گے۔ میں نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر شازیہ نے جس لڑکی کا کیس کیا تھا اس کے ہاں ایک مردہ بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کی جان نکل گئی اور اس سب میں ڈاکٹر شازیہ کچھ نہیں کر سکی۔ ظاہر ہے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر شازیہ کی حالت بہت خراب تھی، وہ اس ہسپتال میں نئی آئی تھی، پھر مریضوں کا پریشر وہ ہینڈل نہیں کر سک رہی تھی۔ اس کی پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جہاں پر آنسو بڑی مشکل سے اس نے روک رکھے تھے۔ میں گئی، میں نے اس عورت کے گھر والوں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ ہمارے بس میں سب کچھ نہیں ہوتا، ہم نے پوری کوشش کی، یہ اولاد آپ کے نصیب میں نہیں تھی۔ اس لڑکی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ بری طرح پریشان ہو چکی تھی، گھبرا بھی رہی تھی۔ یہ خبر ڈاکٹر ظفر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر ظفر نے مجھے خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ اب جو بھی کیس ہوگا اسے میں خود کروں گی، چاہے وہ نارمل ڈیلیوری ہو یا پھر سی سیکشن۔ مجھے ہر عورت کا کیس اب خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ میں اس ہسپتال میں اب اچھی خاصی لائق ڈاکٹر مانی جاتی تھی۔ ڈاکٹر ظفر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آج میں نے نیلم نامی عورت کا کیس کرنا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے ذہن میں شاید کل والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں یہاں کی ایک لائق ڈاکٹر ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ پر بھروسہ کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، تم ایک بہادر ماں ہو۔ میں سب کچھ دیکھ چکی تھی، نیلم کا کیس نارمل تھا اور اس کی نارمل ڈیلیوری ہی ہونا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ نیلم کے ہاں ایک صحت مند بچہ پیدا ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ نیلم کا بچہ پیدا ہوتے ہی ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ نیلم کی تو چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا، اور پھر وہی ہوا، نیلم کا بچہ بھی مردہ پیدا ہوا۔ وارڈ میں ہر طرف شور تھا، سب لوگ پریشان ہو چکے تھے۔ بقیہ عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ اب ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ کچھ ایسی تھی جن کے 9 سے زائد بچے ان کے پاس تھے اور وہ اب یہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس ہسپتال پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹر ظفر تک بھی یہ خبر پہنچی تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ میں نے انہیں صاف سب کچھ بتا دیا کہ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس بچے کو بچا نہیں پائی تھی، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ڈاکٹر ظفر کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ بات اب ان سب سے آگے بڑھ چکی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے جسے انہیں حل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر فوراً ہسپتال پہنچے۔ انہوں نے آ کر سارے حالات کا جائزہ لیا۔ کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ بھی غلط نہیں لگ رہا، ساری مشینری ٹھیک ہے، اسٹاف میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے، تم یہاں کی سب سے قابل ڈاکٹر ہو۔ تب میں نے ڈاکٹر ظفر کو ساری بات سچ بتا دی اور کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی جو آپ نے اس عورت کو یہاں ایک جانور کو باندھنے کی اجازت دی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب مریضوں میں کوئی انفیکشن پھیل چکا ہے؟ ڈاکٹر ظفر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے، اور اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر میں آپ کو اس عورت سے ملوا سکی پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں نہ ملوا سکی تو مجھے خدشہ ہے کہ ہمارا مزید نقصان ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر ظفر کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ میں نے اس عورت کو جانتی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ظفر نے کہا کہ ان کی بات بھی ایک مرد سے ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ ایک سائنسی تجربہ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ ایک صاف ستھرا
گھوڑا حاملہ عورتوں کے وارڈ میں رکھے گا اور اس کے بعد اسے واپس لے آئے گا۔ وہ اس پر کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے 7 دن کے 40 لاکھ روپے ادا کرے گا اور بس یہی بات مان کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ باقی سب کچھ میں نے افضل کو سمجھا دیا تھا کہ کس طریقے سے اس جانور کو یہاں سے بند کر رکھنا ہے۔ کیونکہ ہسپتال کا فائدہ ہو رہا تھا تو میں نے ایسا کر دیا۔ تب میں نے انہیں حقیقت بتائی کہ فائدے والی بات تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر ظفر کو بتایا کہ یہاں کوئی سائنسی تجربہ نہیں کیا گیا۔ جو عورت اس گھوڑے کو لے کر آئی تھی، میں نے جب اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک قبرستان میں گئی اور اس گھوڑے پر خون کے ذریعے کوئی عمل کر رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حاملہ عورتوں پر کوئی جادو کے ذریعے ایسا تجربہ کر رہی تھی جس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تبھی تو انہوں نے ہمیں 40 لاکھ روپے 7 دن کے ادا کر دیے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسا کون سا تجربہ ہے جو ایک وارڈ میں ہی ہو سکتا ہے کہ جانور اور انسان کا کیا تعلق۔ ڈاکٹر ظفر پچھتا رہے تھے کہ مجبوراً یہ بات ہمیں پولیس کو بتانا پڑی تھی۔ شکر ہے کہ ہم اس سارے معاملے میں اس طرح سے ملوث نہیں تھے۔ ہمیں تو اس شخص نے جھوٹ بول کر ہم سے گھوڑا وارڈ میں باندھنے کی اجازت مانگی۔ ہمیں جادو ٹونے اور باقی چیزوں کی الجھنوں کا تو نہیں پتہ تھا، لیکن ہاں ہم یہ جانتے تھے کہ قانون کی مدد سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پولیس اور کچھ علماء کی مدد سے ہم اس سارے چنگل سے نکلنے میں آزاد ہو گئے۔ وہ عورت ہم سے جھوٹ بول کر ہمارے ہی ہسپتال سے ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ یہاں تک گر سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اس وارڈ میں موجود جتنی عورتیں ہیں سب کے بچے مردہ ہی پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ سب کچھ اسے طاقت دے گا۔ لیکن علماء کی مدد سے ہم اس جادو سے بھی اپنے ہسپتال کے مریضوں کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بھی جو کیا وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہی کیا اور نیک دلی سے کیا۔ شاید اسی لیے ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے، وگرنہ ہماری نیت بری ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔